سرکار غوث اعظم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریدوں پر رحم فرمایا اور فرمایا ان لم یکن مریدی جیدن فانا جید، یعنی اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، میں اپنے مریدان کی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرواؤں گا یہاں تک کہ میں اور میرا مرید سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ محبت اور مودت کا نتیجہ تھا کہ غوث اعظم بڑے پیر نے اپنے مریدوں کو بشارت دی۔ حضرات اب ذرا غور کرو، سرکار غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ آج میں نے ابھی دیکھا، میں فضیلت اللہ مولانا نصیر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بکارو تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت ہی قریبی اور ہمارے جو ہے بچپن کے جو ہے بہت ہی مخلص ساتھیوں میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ قد تخرج من مدرسۃ الفاروقیہ وهو تلمیذ من سیدنا شیخ امام الاکبر شریف اصغر امام قادری المعروف امام ملت۔ حضرات تو میں یہ بیان کر رہا تھا، غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بشارت دی۔ حضرات ذرا سوچو، ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث، کسی نے کہا پیچھے سے غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں غوث اعظم کون ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ تقدیر غوث اعظم بدل دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، بلاکار، گندہ خواب، پریشان ہو گیا۔ آیا وہ آدمی سرکار غوث پاک کے پاس، کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دعا فرمایا کہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا، یعنی حقیقت میں تم غلط کام کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے میری دعا کی وجہ سے اس خواب کو، اس جو حقیقت میں ہونے والا واقعہ تھا، اس کو خواب میں سرکار غوث اعظم تقدیر بدل کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑوں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ دفتر پہ ہے کروڑوں۔ حضرات غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہم غوث اعظم کے بارے میں نہیں جانتے۔ غوث اعظم کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں جامعہ ازہر کے استاد، آج سے 700 سال پہلے ایک استاد ہوا کرتے تھے جامعہ ازہر میں، فضیلت الشیخ امام الاکبر حضرت علامہ ابو الحسن شتنوفی رضی اللہ عنہ، جو جامعہ ازہر کے اجلہ علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہجت الاسرار شریف، بہجت الاسرار، اور بہجت الاسرار شریف کا نام اپنے شجرے میں بھی قادری سلسلے کے موجود ہے، اور بہجت الاسرار اتنی معتبر اور معتمد کتاب ہے کہ اس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اگر کسی نے بہجت الاسرار کی مخالفت کیا تو خود و ضلالت میں مبتلا ہے۔ اور وہ کتاب کس نے لکھا؟ علامہ شتنوفی، جو جامعہ ازہر کے اجلہ علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا بہجت الاسرار میں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، قد رآ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فی المنام قد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مع اللسان 7 مرہ، یعنی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، کس کے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں، اور خواب میں آ کر رسول اللہ نے غوث اعظم کو ان کے منہ میں، غوث اعظم کے رسول اللہ نے 7 مرتبہ تھوک ڈال ماشاءاللہ، منہ کا پانی تھوک رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈال، اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بولیں گے تو زبان تو غوث اعظم کی ہوگی، لیکن بات رسول اللہ۔ غوث اعظم کو کہ رسول اللہ نے
غوث اعظم کے منہ میں اپنے ڈال دیا، رسول اللہ نے ڈال دیا۔ حضرات سرکار غوث اعظم کی کیا ذات ہے، سرکار غوث اعظم کی ذات نرالی ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ۔ سرکار غوث اعظم کی ذات نرالی ہے۔ حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے، جب مودت ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات آپ ذرا غور کرو کہ میں 2 دن کے بعد انا متعقد فی ھذا الصدد ان اسافر الى قاہرہ عاصمۃ مصر، یعنی میں 2 دن کے بعد مصر جانے والا ہوں، یعنی متعقد ہوں میں اس معاملے میں، لیکن میں اس جلسے میں آیا عبدالخالق قادری اور ماسٹر علی احمد قادری کی دعوت پر۔ یہ محبت اور مودت کا نتیجہ ہے۔ اگر محبت اور مودت نہ ہوتی تو میں ان کی دعوت پر میں اس لیے آیا کہ جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات اسی محبت اور مودت کا پیٹرن ہے کہ جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو رحم پیدا ہوتا ہے۔ آپ یاد کرو سرکار غوث اعظم کی اولاد ہیں امجد شریف میں حضرت سرکار سیدنا شیخ محمد بغدادی رضی اللہ عنہ جب وہ حج کرنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا پاک امجد شریف پہنچے، وہاں پر جب انہوں نے مراقبہ کیا، جب رسول پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادے، اپنی اولاد سیدنا پاک سے محبت اور مودت تھی۔ رسول اللہ کو اپنی اولاد سرکار غوث پاک کی اولاد حضرت شیخ محمد بغدادی سے محبت اور مودت تھی۔ تبھی تو یہ اشعار سیدنا پاک پر جاری ہوئے، روضہ رسول کے سامنے سقانی سیدی کوثر زلالا عطانی روح جدی فسالا فقال الجد لی ولدی کریم لکا درجات عند اللہ تعالی فلا خوف لکا للحزن یوما لکا قصر من الفردوس اعلی سمیت قول جدی وفرح قلبی دفع اللہ من قلبی ملالا۔ اگر سرکار سیدنا پاک سے رسول اللہ کو محبت اور مودت نہ ہوتی تو یہ اشعار کبھی نہ جاری ہوتے۔ رسول اللہ کو اپنے بیٹے، اپنی اولاد سیدنا پاک امجد شریف سے محبت اور مودت تھی، تبھی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الجد لی ولدی کریم، یعنی میرا بیٹا سیدنا امجد شریف میرا بیٹا کریم ہے، اس کے لیے جنت سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سیدنا امجد اولاد غوث اعظم، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، محبت اور مودت تھی اپنی اولاد سیدنا محمد بغدادی امجد شریف سے، تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا جو اشعار جاری ہوئے کہ میرا بیٹا کریم ہے اور میرے بیٹے کے لیے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہیں۔ فلا خوف لکا للحزن یوما لکا قصر من الفردوس اعلی، یعنی میرا بیٹا اس کے لیے جنت میں محل ملے گا اور خلد میں ہاتھ میں کوثر ملے گا۔ حضرات اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ آدمی میں رحم یا محبت اور مودت کا جو تعلق ہے، یعنی رحم اسی وقت پیدا ہوگا، قلبی لگاؤ اسی وقت ہوگا جب محبت کسی کو کسی سے ہوگی۔ جب محبت اور مودت نہ ہوگی تو کبھی قلبی لگاؤ نہیں ہو سکتا، کبھی رحمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرات انما توجد المحبہ والمودہ فتولد الرحمہ، یعنی جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو آدمی میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ اسی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اولاد آپ کے دیار محبت میں ہے، امام ملت آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضرات اسی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اولاد سیدنا پاک شاہ امجد کی اولاد علامہ شریف اصغر امام قادری آپ کے سامنے جلوہ فکن ہیں۔ اگر محبت اور مودت نہ ہوتی تو وہ یہاں کیوں کر تشریف لاتے؟ حضرات آپ ذرا غور کرو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان قیامت میں جب جہنم کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہاں ہے جہنمی، ہم پکڑ کر ان کو جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیں، کہاں ہے جہنم کے لوگ، ہم ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں۔ جب نفسی نفسی
نفسی کا عالم ہوگا. میدان محشر میں جب سورج آئے گا, جب لوگ پسینے سے ترابور ہوں گے, میدان محشر میں حالت زار میں انسان ہوگا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب میدان حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے ہم منتظر ہوں گے. جب جہنمی سپاہیوں کے ذریعے لوگ جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے, لیکن ہم تو غلامان غوث اعظم ہیں. ہم نے تو دامن سیدنا پاک امجد شریف پکڑ رکھا ہے. جب میدان محشر میں جب روز قیامت گنہگار غلاموں کو جہنم کے سپاہی جہنم میں لے جا رہے ہوں گے, ہم اپنے پیر و مرشد حضور امام ملت شریف اصغر امام قادری کے وسیلے سے میدان قیامت میں سرکار غوث اعظم کے دامن میں چھپ جائیں گے کہ ڈھونڈا ہی کرے روزے محشر کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے روزے محشر کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وما علینا الا البلاغ. کہ ابھی اچھی طرح سے جوانی بھی نہیں ہے, لیکن جس کے زبان پہ فراٹی سے عربی لینگویج ہے, سبحان اللہ. جس نے 700 سال کے عالم کا تذکرہ کیا, سبحان اللہ. جس نے یہ بکارو اور چاس آزاد نگر میں یہ بتا دیا کہ مین کین ڈو ایوریتھنگ ان ہز لائف. آدمی پڑھنے پہ آ جائے, کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. میرے دوستو, ابھی آپ جا رہے ہیں, یہ آپ کا جانا پتہ نہیں یہ کیوں ہے, جبکہ ابھی جانے جلسہ, پیغامی جلسہ, آبروی جلسہ, موزدہ جلسہ, اولاد غوث اعظم کی تشریف آوری باقی ہے, وہ آنے والی ہیں. حاصل جلسہ تو ان کے آنے کے بعد ہی ہے. کنکلوزن جسے کہتے ہیں اپسنگھار, جب تک آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو ایگزام دینے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جلسہ ابھی چلے گا, دعاؤں والی تقریر باقی ہے, اولاد غوث اعظم کا نظارہ باقی ہے. قسم خدا کی ابھی تو 2 بجا ہوگا, شاید ابھی 3 بجنا بھی باقی ہے. آپ جلسہ سننے آئے تھے, دیکھنے آئے تھے, اس کا مطلب دل میں بسانے نہیں آئے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جنہیں صلاۃ و سلام تک رہنا ہے, جسے اپنے پیر و مرشد سے عقیدہ ہے, جو قادری کو سمجھتے ہیں کہ what is the definition of قادریت وہ جانتے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑ کر, دیکھیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ پیچھے سے آگے چلے آئیے, آ جائیے. ابھی جلسہ چلے گا ماشاءاللہ. جو بن گئے اب ہمارا مدینہ, ذرا مچل کے سینہ بن گئے. حضرت کا دیدار کیجئے, اولاد غوث اعظم کا نظارہ کیجئے. قسم خدا کی امام ملت کا چہرے نور, چہرے انور دیکھیے, اولاد غوث اعظم کے چہرے میں غوث پاک کا چہرہ دیکھیے. اب تو پیچھے سے آپ حضرات آ جائیے. قسم خدا کی رحمت برسنے میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ جس کے لیے آئے ہیں, جس کے جلسے میں آئے ہیں, جو آج کے معزز مہمان ہیں, خاص مہمان ہیں, پیر طریقت آ رہے ہیں, رہبر راہ شریعت آ رہے ہیں, اولاد حضور امام ملت. نعرہ تکبیر, بولو بولو مجمع سبھی, نعرہ رسالت. جب سردار چلتا ہے قسم خدا کی آگے آگے, پیچھے سے چاہنے والے چلتے ہیں, تو دیکھیے نظارہ دیکھیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امام ملت, اولاد غوث اعظم, سرپرست جلسہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیے, غوث پاک کو آپ نے دیکھا کہاں ہے, اعلیٰ حضرت کو آپ نے دیکھا کہاں ہے. دیکھیے جن کے خون کا ٹکڑا, جن کے خون کی قربانی سے اولاد غوث اعظم کے چہرے میں قسم خدا کی غوث پاک کا چہرہ نظر آ سکتا ہے. اگرچہ آپ کے پاس صلاحیت آکے ہیں, بیٹھ جائیے, بڑھ جائیے حضرات. ذرا بولو سبحان اللہ. حضور پیر طریقت, شیخ طریقت, امامی ملت کہ میں نے قریب سے قسم خدا کی دیکھا ہے, وہ چاہے جھرکھنڈ کی وادیاں ہوں, یا جمشید پور کا پتھر والا علاقہ ہو, یا امریکہ پور سرگوزہ میں غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنانا ہو, یا میں نے اور آگے مہاراشٹر اور یو پی کی سرحدوں میں دیکھا ہے قسم خدا کی کہ جو ہی اولاد غوث اعظم کا نعرہ سنتا ہے دیوانہ, جنگل سے جنگلی بھی یا حسین کہتا ہوا چلا آتا ہے. یہ تو بوکارو اسٹیل سٹی کا علاقہ ہے.
یہ تو خطہ ہے چاس کا، یہاں تو آزاد نگر بسنے والے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے سلسلے والوں میں اضافہ نہیں ہوتا تو یہ ان کے مقدر کی بات ہے۔ حضور بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے بھی سینچا ہے، میں ایگزامپل ہوں، اگرچہ آپ اجازت دیں یہاں عبدالخالق بھائی ہے کہ نہیں؟ عبدالخالق بھائی، ان کے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں بیٹھیے، آپ جہاں حضرات بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ دور بہت بیٹھے ہیں، ایک مجمع الگ نظر آ رہا ہے، اگر جوان لوگوں کے پاؤں میں طاقت ہو تو کچھ لوگ یہاں آ جائیں، اچھا ہوگا، بزرگوں کو وہاں رہنے دے، جو جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ آگے بڑھنا ہی مسلمان قوم کی پہچان ہے، بلکہ زندہ ہوتے ہیں یہ مومنوں کی شان ہے۔ میرے دوستو، دو مصرے میں کہہ رہا ہوں جو آج بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، کتاب اور ڈائری میں نہیں ہے، اور میرے دل و دماغ میں بات آئی، جو چیزیں صحت میں نہیں کہہ کے سمجھایا جا سکتا، ترنم میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مجبور ہے، ہر آدمی لاچار ہے، ٹینشن فری نہیں ہے ہر آدمی، ویسے ہی ٹینشن فری نہیں رہ کر ایک مرید کی آواز ہے، آزاد نگر سے آواز آتی ہے کہ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ ایک مرید رابطہ ہوا بول رہا ہے قسم خدا کی۔ حضور، میں نے یہ تصور، یہ شاعری ابھی اسٹیج پہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور شیر کو خاص توجہ چاہوں گا سرکار کہ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ آپ گر مجدھار ہے اصغر امام۔ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ آپ گر چاہیں، آپ گر چاہیں تو بیڑا پار ہے اصغر امام۔ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ یہ مطلب تو میرے ذہن میں ممبر رسول پہ آیا، لیکن حضرت کو دیکھا تو مجھے دو مصرے اور یاد آیا۔ توجہ چاہوں گا، تعلیم ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو 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 سبحان اللہ۔ مشرکوں کو کافروں کو آپ نے بتلا دیا۔ ایک بار لٹوروں کی ملاقات ہوئی، آج ہی رات ہے، حضور کا قافلہ جا رہا ہے اور لٹیرے کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہیں۔ اس وقت کا یہ منظر ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کافروں کو مشرکوں کو آپ نے سمجھا دیا۔ کافروں کو مشرکوں کو آپ نے سمجھا دیا۔ کیا کہ مذہب اسلام کی تلوار ہے اصغر امام۔ مذہب اسلام کی تلوار ہے اصغر امام۔ زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ قادری سنی ہوں ثابت، میں غلام غوث ہوں۔ دوسرا کہنے کے لیے ابھی چونکہ میرے خزانے میں مال بن رہا ہے، آخری شعر بن جائے گا۔ قادری سنی ثابت ہو، غلام غوث ہو۔ قادری ہو، قادری سنی ہو ثابت ہو، غلام غوث ہو۔ غوث تو اس پار، غوث تو اس
اصغر امام غوث تو اس پار ہے، اس پار ہے اصغر امام، زندگی کی راہ میں مجدھار ہے اصغر امام۔ حضرات میں چاہوں گا کہ آپ تعلیم کو سنیں گے، 2 بار سن چکے، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی افسر رضا جو حضرت کے قدموں کو چوم کر بوسہ دے کر بچپن سے جوانی نے اختیار کیا، اور اب 40 سال کے پار والے علاقے میں بزرگوں آتی ہے، انہیں مل جائے گی، حضرت کا نگاہ کرم ہے۔ میں بلا تاخیر